السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا وظیفہ کیا کرتے تھے جس کے کارن ان کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کا بہت جگہوں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی عمل کیا کرتے تھے جس کے کارن وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ اسم اعظم کتنے زیادہ طاقتور ہو گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے مردے زندہ کر لیتے۔ تو آپ کی چھوٹی موٹی پریشانیاں کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تو یوں ہی ٹل جائے گی منٹوں میں۔ تو جو بھی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی پریشانیاں ٹلے اور اس کے اوپر سے غم، دکھ، درد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غم، دکھ، درد یہ ساری چیزیں ختم ہی ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی اس کے اوپر وہ ساری پریشانیاں لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ بیسیکلی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل ہے اور آپ اسی کے ذریعے سے مردے جو ہے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، یعنی مرے ہوئے لوگ اس کے ذریعے سے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب جس چیز کو آپ چھو دیتے وہ چیز زندہ ہو جایا کرتی، اور اسی کے ذریعے سے آپ بہت بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے۔ اب وہ سب سے پہلے نام سن لو آپ کون سے ہے۔ وہ نام ہے یا قدیم، یا دائم، یا احد، یا واحد، یا صمد۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں یہی وہ اسماء حسنہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو پڑھ کر کے وہ اپنے اوپر کی آئی ہوئی ہر بلا، ہر مصیبت کو ختم کیا کرتے تھے، ہر مصیبت کو ٹال دیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پرسنلی پڑھتے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہو تو یہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا کام ہے وہ بنے گا ہی بنے گا، اس میں آپ کو کبھی بھی رکاوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اب وہ طریقہ کون سا ہے وہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، اس کو دل میں رکھ لینا ہے کہ فلاں خواہش کے لیے کر رہے، فلاں تمنا کے لیے کر رہے، یا دنیا کی کوئی بھی چیز کو پانے کے لیے کر رہے۔ ان ساری چیزوں کا آپ کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ ساری اس کو بٹھا لینا ہے کہ میں کس کام کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے غسل کر لے اچھی طریقے سے، اور وضو کر کے آپ کو جا نماز پر یا پھر کوئی بھی کپڑا بچھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد میں کھڑے ہو جائے اور ڈائریکٹلی 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل تو آپ کو پڑھتے آتی ہوگی، اگر نہیں آتی ہے جن لوگوں کو، جیسے ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لے کہ نفل کیسی پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد میں سجدے میں ہی، یعنی کہ جب سجدے میں آپ سر رکھ دیتے ہو اس وقت میں آپ کو یہ اسماء حسنہ پڑھنے جو میں نے بتائے ہیں۔ اب یہ جو اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جب آپ پڑھو گے، اور اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ صرف 7 مرتبہ، یعنی پورے اسم اعظموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے یا قدیم، یا دائم، یا احد، یا واحد، یا صمد، یہ پورے جو اسم اعظم ہے یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ، اسی طریقے سے تیسری مرتبہ، یا پھر اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، 15 مرتبہ، 21 مرتبہ، 51 مرتبہ، آپ کے مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جتنی مرتبہ آپ پڑھو گے کام اتنے ہی جلدی سے ہو جائے گا۔ جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کو دل میں رکھے اور اس کو سوچ کر کے پڑھے، اور 2 رکعت نفل کے اندر جب سجدے میں جاتے ہو اس وقت پڑھے۔ اس کے ذریعے سے آپ دیکھو گے کہ جو بھی خواہش، جو بھی تمنا کے لیے آپ پڑھو گے وہ خواہش اور وہ تمنا پوری ہو چکی ہے۔ آپ کو وہ ساری چیزیں ملے گی جو آپ پانا چاہتے ہو، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے ذریعے سے۔ دوسری چیز، اس سے آپ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہو۔ کیسے؟ 7 کھجور لینا ہے، ہو سکے تو اجوا کھجور لے لے، نہیں ملتے ہیں تو اپنے جو کھجور ملتے ہیں مارکیٹ میں وہی لے لے، 7 لے کر آئے، اور 7 کے اوپر 70 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ہر نام کو 70 مرتبہ ایک کھجور کے اوپر، تو 7 پر 70 مرتبہ پڑھ کے اس کو مریض کو کھلائے۔ ایسا مریض جس کے اوپر دوائیاں اثر نہیں کرتی،
بیماری ختم نہیں ہوتی، یا پھر کالے جادو میں وہ جکڑے رہتا ہے، کالا جادو ختم نہیں ہوتا، اس کے گھر پر بندشیں لگ چکی ہے، بری نظر بار بار لگ جاتی ہے، یا پھر بہت زیادہ وہ خوبصورت ہے اور اس کو نظر بار بار ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے اور مریض کو کھلا دینا، اس کے اوپر کا جن بھی بھاگ جائے گا اور بری بلائی بھی دور ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی کسی مصیبت اور کسی پریشانی میں نہیں پھنسے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بیماریاں بھی ختم کی جا سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور اسی کے اندر ہی آپ کو یہ پڑھنا ہے اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی چیز مانگو گے اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے چینلوں کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان کو بھی جا کر سپورٹ اور سبسکرائب کر دیں۔